پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو 14-15 دنوں میں جو کچھ امریکہ میں کیا ہے، جتنا اگریسو موڈ ہے ان کا، آپ اگلے 4 سال امریکہ کے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور بالخصوص ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ چائنا کو لے کر پیناما کنال کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ چائنا سے لیں گے ورنہ ہم مزید ٹیرف بڑھا دیں گے۔ ایون انہوں نے کہا کہ ہم نے یوکرین کو بھی کنوے کر دیا ہے کہ آپ کی زمینیں بڑی قیمتی ہیں، ہم وہ آپ سے زمینیں لیں گے، میکسیکو ہو، کینیڈا ہو۔ ٹرمپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ واقعی وہ مختلف اور غیر روایتی سیاستدان ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایکسٹراڈنریلی بلنٹ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے نیگوشیٹنگ ٹیکٹک بھی ہو۔ ان کی جو کتاب ہے دی آرٹ دی ڈیل، وہ بھی یہی ہے۔ ایک تو یہ پریشر بہت ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پریشر ان کا جو ہے اس لیے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ دنیا کی واحد سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ حالانکہ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، لیکن ان کو ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ملیٹریلی اس وقت دنیا کی نمبر 1 پاور جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، امریکہ ہے۔ لیکن دنیا بھی بدل گئی ہے۔ یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ایک زمانے میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں، اینڈ آف ہسٹری، جب سوویت یونین کلیپس ہوا ہے، کہ جی وہ بس اب امریکہ کا ہی پیکس امریکانہ ہوگا اور جو کیپٹلزم ہے اس کی وکٹری ہو گئی ہے اور فری ٹریڈ کا راج ہوگا۔ ایسی کہانی ہوتی نہیں اور نہ ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے۔ دنیا میں چین ایک بالکل ایک بہت بڑی سپر پاور کے، تو اگر دوسری سپر پاور کہیں تو مبالغہ رائے نہ ہوگی، وہ ایمرج کر گئی ہے۔ اور ابھی انہوں نے دنگ کر دیا امریکہ میں کو بھی اور یورپ کو بھی، ساری دنیا کو، جو انہوں نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈیپ سیک جو ان کی وہ ایپ آئی ہے، اس نے $600 بلین کا نقصان پہنچا دیا ایک دن میں۔ جو امریکہ کی نویڈیا بہت بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تھی کمپنی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب دنیا وہ ہے نہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ زیادہ جارحانہ انداز میں اس لیے بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو دوسری ٹرم تو ملنی نہیں، لیکن اسی میں پوشیدہ ایک اور چیز ہے، کیونکہ ان کو دوسری ٹرم نہیں ملنی، اس لیے ان کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ جہاں وہ کمپرومائز کرنا چاہیں، جہاں وہ ڈیل کرنا چاہیں جو کہ مختلف ہو اس سے جو انہوں نے اپنے ووٹرز کو بتایا تھا، تو ان کو نسبتاً آزادی ہے۔ صحیح، اس سے کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر کچھ دن کے بعد چین کے بارے میں بھی ان کی کچھ آپ اور قسم کی خبریں سنیں، مثلاً یہ بڑی دنیا حیران تھی کہ جو واحد ہیڈ آف اسٹیٹ کو انہوں نے اپنی اناگوریشن میں بلایا تھا وہ پریزیڈنٹ جی تھے، ان سے فون پہ بھی بات ہوئی، ان کو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ بھی اپنے بھیجے ہیں وہاں۔ پھر کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ پریزیڈنٹ جی سے بہت جلد بات کریں گے، لیکن چائنا لگتا ہے ڈٹرمنٹ تھا اور اس کو اندازہ تھا کہ اب یہ کریں گے تو ہم نے کیا جواب دینا ہے، اسی انہوں نے دیر نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا پاکستان کے کنٹیکسٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چین اور امریکہ کے تعلقات، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 4 سال میں بڑا ٹینسڈ ماحول ہوگا۔ ایسے میں ابھی پریزیڈنٹ زرداری بھی چائنا کے دورے پہ ہیں، ٹیرف وار کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 4 سال امریکہ پاکستان کو دیکھے گا کچھ چائنا کے پرسپیکٹو سے، یا الگ سے اپنے تعلقات کے اوپر فوکس کریں گے دونوں ممالک؟ دیکھیے، بات یہ، ہمارا تو جو کام ایز وی سے بہت واضح ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم واضح طور پر یہ کہیں کہ حالانکہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہم چین کے الائی ہیں، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک الائی ہے امریکہ کا، لیکن پاکستان کے تاریخی تعلقات رہے ہیں، پاکستان کا ٹریڈ ان کے ساتھ ہے، ہماری ایکسپورٹ ان کے ساتھ کافی ہے، اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تو بہت ہے۔ اور پھر ہمارے نارتھ امریکہ میں بھی تقریباً 2 ملین یا 2.25 ملین پاکستانی نسل کے لوگ آباد ہیں، یعنی کینیڈا اور امریکہ میں۔ اسی طرح یورپ میں بھی 2-2.5 ملین برطانیہ شامل کر لیں
تو پاکستانی آباد ہیں. ہمارے انگلش لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو کلچرلی بھی پاکستان کو ویسٹرن ورلڈ سے کے قریب لے کے جاتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو کہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ یورپ کا رخ کریں, کیونکہ ان کو وہ ورکنگ کنڈیشنز پاکستان میں نہیں ملتی. میں ان لوگوں کو نہیں بات کر رہا جو زیادہ تر گلف میں جا رہے ہیں, وہ تو زیادہ مزدوری کے لیے جا رہے ہیں. جو امریکہ یا یورپ میں جا رہے ہیں اور وہ ان کی نوعیت کچھ مختلف ہے. تو اس لیے یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات اچھی رکھنے کی کوشش کریں, لیکن امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر وہ پاکستان کو زیادہ پریشرائز کرے گا, پاکستان کے سامنے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ چین کو چھوڑ دے. بالکل ٹھیک. اور اس کی واضح بنیاد ہے کہ ہمیں ایک ہمارا ٹرسٹڈ ایلائی ہے چین. نمبر 2, ہمارا مسئلہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کے ساتھ ہے. جی, اس میں ان کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ وہ ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو آپشن ہی کچھ نہیں سوائے یہ کہ ہم اپنے ملک کے اندر معاملات ٹھیک کریں, ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں, ہم سٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں. لیکن سر یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کشمیر اس کو 2-3 سال بھی اگر مل گئے اسٹیبلٹی کے, تو مڈل لیول پاورز جتنا اس وقت انفلوئنس ویلڈ کر رہی ہیں اتنا ہی یہ کرے گا. تو اس لیے ہمیں تو اپنے گھر کو پکا کرنا ہے, لیکن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ امریکہ کے کہنے پہ کسی کیمپ کو چھوڑ دے, کسی میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے